کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اللہ اکبر. اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، اس کو خوشی کہتے ہیں. جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے. بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ہو تو ہوگا وہی جو رب چاہے گا. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بندہ چاہے گا جو میں چاہ رہا ہوں، کہے گا جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوا نہیں، بندہ دکھی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو رب کی رضا میں گم کر دے گا تو پھر جو ہے وہ اسے حقیقی مسرت و خوشی نصیب ہو جائے گا. تو استغنا کی دولت یہ حیات طیبہ کا روپ ہے. تو حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا معنی ہے کہ استغنا کی دولت مل جائے. اور یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اعمال صالحہ کے نتیجے. راوی کا کنارہ ہے، ایک فقیر ریت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، شاہ جہاں وہاں سے گزرا اور فقیر نے التفات نہیں کیا. بادشاہ کے ساتھ خدام تھے، زرق برق پوشاکوں میں ملبوس نوکر تھے، پورے شاہی تم تراک کے ساتھ جا رہا تھا. تو فقیر نے التفات ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دی. بادشاہ کے دل میں بڑی بات آئی. وہ آ گیا فقیر کے پاس، رک گیا اور کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ فقیر نے مسکرا کے کہا کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے. بادشاہ سمجھا کہ یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میری شخصیت کیا ہے. اسے کیا پتا تخت و تاج کی زندگی کے کیا مزے ہیں، شاہی محلات کی آسودگیوں کا اسے کیا علم ہے. اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا ہاں تم شاہ جہاں ہو، ہندوستان کے بادشاہ ہو. تو کہا پھر یہ بات کہہ دی، تمہیں نہیں پتا ہے کہ تخت و تاج کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو دہلی میں اور وہاں دیکھو کہ شاہی محل کے مزے کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا میرے لیے یہی بہتر ہے، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری گلی. ہارون الرشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا. یہ مشہور مجاذیب میں سے مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں. اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، لیکن سادی کہتے ہیں سادیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو عاقل است. اصل میں تو عقل مند یہ ہیں. تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں، تو ہارون الرشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی. تو ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں، تخت و تاج کیا ہوتے ہیں. اس نے دعوت دی، بہلول آؤ نا ذرا بغداد میں، شہر کی رونقیں دیکھو، محلات کی زندگی دیکھو. تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا. کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں، تم کندھوں پہ اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں. تو بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی. تو کہا کہ بتاؤ یہ تم نے جو کہا کہ کچھ زندگی تمہارے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تم سے بہتر گزر رہی ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ جب رات کو تم سوتے ہو تو پھولوں کی سیج پہ سوتے ہو نا، اور میں ریت پہ سوتا ہوں. جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تمہیں بھی نہیں پتا ہوتا میں کہاں سویا ہوں، اور خبر مجھے بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سویا ہوں. اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہے، اور جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تم سو رہے ہوتے ہو، میں اٹھ کے مصلی بچھا لیتا ہوں اور میری وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر رہی ہے. تو استغنا کی دولت اگر مل جائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو یہ ستھری اور پاکیزہ زندگی. جو انسان اچھے عمل کرتا ہے اللہ اس کی طبیعت میں استغنا پیدا کر دیتا ہے. وہ للچائی ہوئی نظروں سے دنیا کو نہیں دیکھتا، اس کی نظر کے اندر ہرس کا پانی نہیں ہوتا، وہ خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی طمانیت میں گزرتی ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. حضور نے فرمایا انظروا الی ما اسفل منکم. حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھو، تم سوکھے ہو جاؤ گے، دکھی نہیں ہوگے. اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. لیکن اپنے سے نیچے دیکھو، تم 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو دیکھو وہ بھی جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، تو تمہیں سکھ ملے گا، تم وہاں آسودہ ہو جاؤ گے. لیکن تم 10 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو، لیکن آگے دیکھو گے کہ فلاں ایکڑوں میں رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ بنگلہ بھی تنگ تنگ دکھائی دے گا. تو اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے تو سوکھے رہو گے. زندگی سوکھی گزارنے کا ضابطہ رسول کریم نے بیان کر دیا کہ اپنے نیچے دیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نے سلطان محمود غزنوی سے یہ بات کہی، اللہ اکبر، کہ آپ کا نالائق بتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے. یہ بات کسی بڑھیا نے کہی حضرت سلطان غزنوی سے کہ آپ کا نالائق بتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے.
بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا، اور اپنا خصوصی کوئی کوڈ ورڈ دیا کہ جب اس کے ساتھ تو آئے گی تجھے کوئی میرے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، تو پھر میں انصاف کے تقاضے پورے کروں۔ 2-3 دن گزرے، بڑھیا آ گئی، رات کا موقع تھا، سلطان اٹھا، تلوار لی اور ساتھ چل پڑا۔ بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا، داخل ہوتے اس نے کہا کہ چراغ گل کر دیا جائے۔ چراغ گل کر دیا گیا تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے، اس نے پانی کا کٹورا دیا، اس نے پانی پیا، پھر کہا اب چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ 3 کام بڑے عجیب کیے ہیں، جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے، پھر پانی مانگا ہے، اور پھر الحمدللہ۔ تو بادشاہ نے ٹالا، کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے، لیکن بڑھیا ضد کر گئی۔ تو بادشاہ نے کہا سنو کہ تم نے کہا تھا کہ آپ کا بتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، تو جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو میں نے چراغ اس لیے بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بتیجے کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک نہ دے، تو میں نے اس لیے چراغ بجھوا دیا۔ کہا بات سمجھ آ گئی۔ تو کہا آپ نے جب چراغ بعد میں روشن کروایا تو الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا کہ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ بادشاہ کا بتیجا ہو کے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے یوں زیادتی اور ظلم کرتا ہے، لیکن جب چراغ جلا روشن ہوا تو وہ میرا بتیجا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری نسل اتنی گندی نہیں ہوئی۔ تو کہا آپ نے پھر فوری پانی منگوایا اور پیا۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا یہ راز رہنے، یہ نہ پوچھ۔ بڑھیا ضد کر گئی کہ نہیں مجھے یہ بھی بتاؤ۔ تو کہا بڑھیا پھر سن، جس دن سے تو نے بتایا تھا کہ آپ کا بتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا۔ میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ اب ظلم کا انجام تو نے دیکھ لیا، اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ 2 گھونٹ پانی کے پی لو۔ تو آج نام بھی تو انہی کا باقی ہے، آج ذکر بھی تو انہی کا باقی۔ جن لوگوں نے عدل و انصاف کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے پھر حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ تھے، رضا شاہ پہلوی دیکھ لیں، ایران کا شہنشاہ ایران دیکھ لیں، کہ پھر بعد میں دیکھیے کہ ان کو قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ تو جنہوں نے عدل کیا، جنہوں نے انصاف کیا، تو زمانے کے اوپر نام انہی کا رہتا ہے، اور کسی ملک میں کسی جگہ پہ عدل و انصاف سے ہی ملک اور وطن قائم رہتے ہیں۔ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے۔ مان نے اس بات کو لکھا ہے، اگر حضور کی طبع کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی، حضور کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی، حضور تبسم کرنے والے نہ ہوتے، کوئی بندہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا اور حضور سے اخذ فیض ہی نہ ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکتا، جو تھا نبوی جلال اس کی کوئی تاب نہ لا سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام جب تنہا ہوتے تو حضور کے اوپر رکت طاری ہوتی، اور جب صحابہ کے سامنے ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا شخص زمانے میں دیکھا ہی نہیں۔ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے اور کوئی شخص آیا تو اس نے اچانک جب حضور کو دیکھا تو اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ چونکہ حضور علیہ السلام اپنے دھیان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ کا وہ جو معمول تھا وہ نہیں تھا، تو وہ حضور کے چہرے کے جلال کی تاب نہ لا سکا، اس کا بدن جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ تب حضور نے اس کی جانب دیکھا اور حضور علیہ السلام مسکرائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوّن علیک، کہا سکون کرو، نہ کانپو، میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے ہوئے گوشت کو چبا چبا کے کھایا کرتی تھی، اور اس طرح حضور نے اس کی ہیبت کو اس کے اوپر جو طاری ہو گئی تھی دور کر دیا۔ تو کثرت کے ساتھ مسکرا کر کے آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو فیض رسانی کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا فرماتے، اور اگر حضور مسکراتے نہ تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتے۔ جب کبھی ایسا ہوتا حضور غصے میں ہوتے تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ سکے۔ حضور کے 2 ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جسے رگ ہاشمیت اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، جب غصے میں آتے تو وہ پھڑکتی اور کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کے جلال کو دیکھ سکے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ،
مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. ایسے جلال سے کہا کہ ہمارے اوپر روب طاری ہو گیا اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پھر حضور نے یہ لفظ دوسری مرتبہ کہا, والذی نفسی بیدی, مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اتنا روب اور ہیبت طاری ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. تو حضور نے پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر ہمیں اپنی ہوش نہ رہی. تو راوی نے پوچھا حضور کسی بات پہ قسم اٹھایا کرتے تھے, تو یہ بات جو حضور نے 3 قسموں کے بعد فرمائی تھی وہ کیا بات تھی؟ تو صحابی کہتے ہیں ہوش رہا ہو تو بتائیں کیا کہا تھا. ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا تھا, اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تبسم فرما کے لوگوں کی تسکین کا سامان کیا کرتے تھے. میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کی سادگی ایسی ہے کہ بعض اوقات مکے کی چھوٹی بچیاں حضور کے پاس آ جاتی اور آقا کریم کو ہاتھ سے پکڑ لیتی اور جدھر چاہتی لے جاتی. حضور کبھی ہاتھ نہیں چھڑایا کرتے تھے جب تک ان کا کام نہیں کر دیا گیا. اسلام ایک مکمل دین ہے. ہماری زندگی کے ہر گوشے میں اسلام کی تعلیمات ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. ہم کچھ چیزیں اسلام سے لیتے ہیں, کچھ چیزیں اپنی برادری سے لیتے ہیں, کچھ اپنی مشرقی روایات کو اختیار کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہم مغرب سے وصول کی ہیں, اور ایک معجون مرکب ہے جو اضطراب اور بے چینی کا سبب ہے. بلکہ ہماری تقریبات ہی دیکھ لیجئے, نکاح کی تقریب ہی دیکھ لیجئے کہ پہلے ہم اتنا بڑا مجمع کثیر لے کے بیٹی والوں کے گھر پہ حملہ کرنے نکلتے ہیں اور پھر 2 بجے کا ٹائم دیا اور 4 بجے گھر سے نکل رہے ہیں. وعدہ خلافی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور پھر ہمارا لباس اور ہماری بے پردگیاں یہ نصارہ کا رنگ. پھر بھنگڑے ڈالنے لگے. ہم نے کہا میاں یہاں اسلام والی کیا چیز ہے؟ کہا تھوڑی دیر ٹھہرو, ابھی مولوی صاحب آئیں گے, یہ چند لمحوں کے لیے دھوم دھڑکا روک لیا جائے گا اور ان کو اسٹیج پہ بلایا جائے گا, ایک رسم ادا ہوگی, وہ حصہ اسلام کا ہے. مولوی صاحب نکلیں گے, پھر وہی کچھ شروع ہو جائے گا. اور ہماری شادیاں, ہمارے بیاہ, ہماری تقریبات, اور اگر آپ میرے سے ناراض نہ ہوں تو ہماری محافل نعت بھی دیکھ لیں, ہمارے عرس بھی دیکھ لیں, ہماری مجالس بھی دیکھ لیں کہ مہمان خصوصی ایک شرابی ہوگا اور تہجد گزار جوتیوں پہ بیٹھا ہوگا, اور جس طرح نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہوں گے اور غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. پہلے ہم نے عمرے کے ٹکٹ رکھے تھے مجمع بڑھانے کے لیے, تو اب ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا کہ جہیز کے لیے کچھ پرچیاں رکھ دو. میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا بیان کرنے سے قبل کہ جناب 16 بچیوں کے لیے ہم نے جہیز کا انتظام کیا ہے, اور یہ پردے کے پیچھے 2000 کے قریب بچیاں یہاں جلسہ سننے آئی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ زیادتی نہ کرو, یہ ظلم نہ کرو. ہر پرچی پہ بیٹیوں کے دل دھڑکیں گے, اور جب 16ویں پرچی بھی نکل جائے گی تو باقی بیٹیاں بوجھل قدموں سے جس طرح گھر پلٹیں گی اس کا شاید دولت والوں کو احساس نہیں. یہ اس غریب سے پوچھو کہ جو اپنا گھر بیچ کے بیٹی کو جہیز دیتا ہے. رسول اللہ کے میلاد سے بچیاں روتی ہوئی جائیں گھروں کو اور تم اس پہ داد وصول کرتے پھرو, تو 16 بچیوں کی شادیاں کرنے کی گنجائش ہے. تو رات کی تاریکی میں ان کے گھر میں ان کے لیے انتظامات کی رقم بھیج دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. کاش کہ اس رسم بد کا خاتمہ کیا جا سکے. کتنے بیٹے ہیں کہ وہ فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, اور کتنے بوڑھے باپ ہیں. پچھلے دن میرے پاس ایک بوڑھا باپ آیا جس کی داڑھی سفید تھی, میرا ملنے والا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت دعا کریں میرا مکان فروخت ہو جائے. تو میں ویسے اس کو آسودہ حال سمجھتا تھا, تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ میں نے 2 بیٹیوں کی شادی کی تھی تو قرض لیا ہوا تھا, تو اب مکان بیچنا ہے تاکہ وہ قرض بھی اتر جائے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے تھوڑے سے پیسے بچ جائیں تو میں کسی بستی میں ایک چھوٹا سا کٹیا زندگی گزارنے کے لیے خرید سکوں. باقی میرے 2 یا 3 بیٹے ہیں تو وہ کمائی کریں گے تو اپنا مکان بنا لیں گے. میں اس شخص کو ظالم نہ کہوں جس نے غریب کی بیٹی سے جہیز لیا ہے. اس کے دل میں کوئی ترس نہیں آیا, اس کو خوف نہیں آیا اللہ کا. میں نوجوانوں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, سجدے بھی کرتے ہو, لیکن اگر تمہاری شادی پہ غریب باپ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لٹا دے
اور تمہارا گھر بھر جاتا ہے اور تم خوش ہوتے ہو کہ بڑا جہیز آیا ہے، لعنت بھیجو ایسے جہیز، یہ تمہارے لیے ایندھن ہے دوزخ کا۔ یہ فیصلہ کرو آج کی اس مجلس میں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی فیصلہ کریں، اور جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے کسی سے جہیز نہیں لیں گے، اور اس رسم بد کا ہم عملی بائیکاٹ کریں گے۔ معاشرے کو سوکھا کرو، معاشرے کو اذیت میں مبتلا نہ کرو، یہ بہت بڑی نیکی ہے مشکل کام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھا، اور مشکل گھاٹی کیا ہے؟ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا، غلام کو آزاد کرنا۔ تو دور موجود کے اندر وہ بوڑھا باپ پھنسا ہوا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور گھر کی دہلیز پہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور بیٹوں والوں کے نخرے جو ہیں وہ دیکھنے والے ہو، امیر تو امیر رہے، غریب لوگوں کے نخرے بھی دیکھنے والے ہو۔ بہت سارے غربا آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ہم شادی کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی 200 سے کم بارات نہیں ہوگی، 100 سے کم بارات نہیں ہوگی، تو اس کا انتظام کرنا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ بھی ہمارا چچا زاد بھائی ہے، وہ ہماری خالہ کا بیٹا ہے، وہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بھی مزدور ہوتا ہے۔ تو غریب پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ 100 آدمی یا 200 آدمی لے کر حملہ آور جو ہو رہا ہے بیٹی والے کے گھر میں، اس کو بھی سوچ نہیں آتی، اور باراتیوں کو بھی سوچ نہیں آتی کہ یہ ہم کیا قیامت توڑنے جا رہے ہیں۔ کاش کے معاشرے کے رشتے ہوئے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا ہو، اور ہماری معاشرت ایک خوبصورت معاشرت ترتیب پائے۔ جب گفتگو فرماتے تھے تو اتنی شستہ، سادہ، دل نشین، سہل اور عام فہم ہوتی کہ ہر شخص اس کو سمجھ لیتا۔ لوگوں کے مبلغ علم کے مطابق حضور بات کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔ خود فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، جب بات کرو تو اپنے مخاطبین کے فہم کے مطابق کرو، اپنے فہم، اپنی دانست اور اپنی عقل کے مطابق نہ کرو۔ کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ بھاری بھرکم علمی اصطلاحات استعمال کریں۔ ظاہر ہے جو مکتب اور مدارس کے لوگ نہیں ہیں وہ ان اصطلاحات کو سمجھ نہیں سکتے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اس سے مقصود اپنے علم کا روب جمانا اگر ہو تو یہ بہت نامناسب ہے، لیکن اگر حکمت کو نہ سمجھتے ہوئے بندہ ایک روٹین میں اس طرح کا کلام کرے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ لوگوں کے فہم اور مبلغ علم کے مطابق بات کرنا حضور کا سنت طریقہ ہے۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو جو اہم پوائنٹ ہوتا اس کو 3 مرتبہ دہرا کے بیان کرتے، مختلف زاویوں سے اس کو لوگوں کے ذہن نشین کرواتے۔ تیسری بات کہ حضور جب کلام فرماتے تو حضور کی گفتگو بہت لمبی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور کے خطبات بھی سنے۔ حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے۔ آپ تنہائی میں نماز پڑھ لیں تو وہ جتنی مرضی لمبی کر لیں، اور حضور جب تنہائی میں نماز پڑھتے، قیام اللیل کرتے، تو رب کہتا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کچھ سو بھی لیا کر۔ تو لمبی نماز کا عالم یہ ہے، لیکن جو اجتماعی نماز ہے جس میں لوگ بھی شامل ہیں تو اس میں سب سے کمزور اور بوڑھے کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ حضور کے جو خطبات ہیں وہ میسر ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، وہ بہت لمبے اور طویل نہیں ہیں، بلکہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے یہ بڑا اہم خطبہ تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے منشور حیات تھا، لیکن وہ بھی گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہے۔ تو یہی فصاحت ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کا فن بندہ جانتا ہو، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ خود ارشاد فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے فصیح ہوں، بات کرنے کا جو ڈھب مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی، جب حضور خطبے کے لیے بولتے الا صوتہ واحمر وجہہ، حضور کا رنگ سرخ ہو جاتا اور آواز بلند ہو جاتی، یہاں تک کہ وادی کے آخری کنارے پہ جو شخص بیٹھا حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کا اجتماع ہے، تو جس طرح قریب والے کو آواز پہنچ رہی ہے، جو سب سے آخر میں بیٹھا اس کو بھی ایسے ہی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی۔ اچھا، پھر
سننے والوں کا انداز کیا ہے؟ کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. یعنی سننے والے بھی انہماک کا یہ عالم رکھتے ہیں، اپنی سماعتیں بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور آداب بھی یہی ہیں، جب آپ کسی کی بات سنیں، قبول کریں یا نہ کریں، اس کی بات آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس سے اختلاف کریں یا اس کی تائید کریں، لیکن اس کی بات غور سے سننی چاہیے. کچھ لوگ بڑے متکبرانہ انداز میں بیٹھتے ہیں، بات کرنے اور سننے کا جو آداب ہے اس کی رعایت نہیں رکھتے. ہمارے ہاں یہی ہے کہ سنانے والا بھی بات سنانے کے آداب کی رعایت نہیں رکھتا، اور سننے والے بھی بات کو سننے کے آداب کی رعایت نہیں رکھتے، اور جس سے فریقین کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس سنت طریقے کے مطابق گفتگو کریں اور گفتگو صحابہ کی سنت کے مطابق سنیں تو پھر اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی اور خیر جولی میں ضرور پڑے گی. حضرت انس سے ایک روایت سنی، کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے حجامت کرائی، حج کا موقع تھا. ثم دعا بالحلاق، حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ حجام کو بلایا. بناول الحالق شقہ الایمن، حضور نے اپنی دائیں جانب حلاق کے آگے کی. فحلقہ، تو اس نے آپ کے بال مبارک کاٹ دیے. ثم دعا ابا طلحہ الانصاری، پھر حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا. فآتاہ، اور ان کو وہ بال عطا کر. ثم ناول شقہ الیسر، پھر اپنی بائیں جانب حجام کے آگے کی. فقال اہلک، اور فرمایا اب یہاں سے بال کاٹو. فحلقہ، اس نے بال کاٹے. فآتاہ ابا طلحہ، وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ انصاری کو. فقال اقسمہ بین الناس، پھر فرمایا اے ابو طلحہ یہ بال لوگوں میں بانٹ دو. حضرت عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، حضور کی زوجہ محترمہ کے پاس حضور کے کچھ بال تھے. مدینے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ لے کر کے ان کے پاس آ جاتا، تو وہ ڈبیا سے بال نکالتی اور وہ ان بالوں کو اس پانی کے گلاس کے اندر حرکت دیتی، اور جب حضور کے مبارک منہ نور کی برکت اس پانی میں آ جاتی تو مریض کو دے دیتی، اللہ شفا عطا فرماتا. صحابہ میں ایک نام ایسا ہے جن کو کبھی زندگی میں کوئی شکست نہیں ہوئی، اور وہ نام ہے حضرت خالد بن ولید کا. چونکہ انہیں سیف اللہ کہا گیا، اور اللہ کی تلوار کو کون شکست دے سکتا، بلکہ حضرت خالد بن ولید کی آرزو تھی کہ میں راہ حق میں شہید کیا جاؤں، لیکن یہ آرزو ان کی پوری نہیں ہو سکی اور وہ بستر پہ اپنی طبی موت فوت ہوئی، اس لیے کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا. تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں انہیں کامیابی ہوئی. ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید پر مشکل آ گئی. حضرت رافع بن عمر طائی، وہ بھی آپ کے ساتھی تھے، آپ کے نائب کمانڈر تھے. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج قضا آ گئی، جو حالات ہیں مسلمان پسپا ہونے لگے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی ہوئی کوئی جنگ اس میں پسپائی ہو رہی ہے. تو حضرت عمر بن رافع الطائی نے کہا کہ لگتا ہے قضا آ گئی. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی مشکل بن گئی ہے. ادھر یہ پسپا ہو رہے ہیں، ادھر حضرت ابو عبیدہ کو حضور مدینے میں خواب میں ملے اور کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کے شیر پہ مشکل بنی ہوئی ہے. بس رات کے موقع پہ حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہوئے مجاہد، حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا. ایک دم قافلہ تیار ہو گیا. وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے، مجاہد نبی کے راستے کے، حق کی راہوں کے مسافر. یہ لشکر تیار ہو کے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت کے اندر جب نکلا تو راستے کے اندر انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ لشکر سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک نقاب پوش سوار بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس سے کہا کہ جاؤ اس کو دیکھو یہ کون ہے، اور کچھ لوگ لے جاؤ اور اس کو پکڑ کے لے آؤ. جب لوگ ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے قریب نہ آنا، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم ہوں. تو کہا کہ تم رات کے موقع پہ لشکر کے ساتھ اس مشکل حالت میں کیوں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ جنگ کے لیے نکلو، حضرت خالد بن ولید پہ مشکل آئی ہوئی ہے، تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کے اس شیر پر کبھی مشکل آئی تو نہیں تھی، تو کیا ہوا؟ تو میں نے جب غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی ہے جس میں حضور کے بوئے مبارک سیے ہوئے ہیں، اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے ہیں تو وہ ٹوپی نہیں بھولتے. تو آج وہ میں نے غور کیا کہ ان پہ مشکل کیوں آئی ہے، تو میں نے غور کیا تو ٹوپی گھر پڑی ہوئی ہے، میں ان کو ان کی امانت دینے جا رہی ہوں. یہ لشکر جب پہنچا ادھر حضرت خالد بن ولید نے جبیلہ بن اہم کے مقابلے کے اندر محاذ کو سنبھالا ہوا تھا کہ اچانک 2-3 سوار آگے بڑھے اور جدھر وہ جاتے ہیں دشمن کو دھکیلتے چلے جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار بھی ان سواروں میں ہے، تو آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کے کہا اے نقاب پوش تو کون ہے؟ تیری تلوار کے آگے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے.
تو اس نے تھوڑا سا پردہ سرکایا، کہا مجھے پہچانتے نہیں؟ آنا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے تو میں دینے آئی ہوں۔ اور پھر آگے بڑھ کے ان کو ٹوپی دی۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی، اللہ نے اسی دن پتہ عطا فرمایا۔